اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے اور عمل صالح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیزی عطا فرما دے کہ ہم جلد از جلد جو نیکی کے کام بھی سوچتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور ہم ان کو کر لیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا اور مہلت ملی ہوئی ہے. کسی کو بھی اپنی زندگی کا نہیں معلوم کہ کس وقت اچانک زندگی واپس لے لی جائے گی. اور یہ بات بتا بھی دی گئی ہے ہم کو کہ کوئی اشارہ نہیں آئے گا، آپ کوئی پہلے بتائی نہیں جائے گی بات، آپ کو ٹائم لائن نہیں دی گئی، کوئی لاسٹ ڈے کی خبر نہیں دی گئی کہ کس وقت آ جائے گا. تو اس لیے جتنی جلدی جو نیکی نظر آ جائے اس کو فوراً سے پیشتر کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک، آج ہم آیت نمبر 214 پڑھیں گے سورہ بقرہ کی. الحمدللہ رب العالمین، ہم ادھر تک پہنچ گئے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی الفاظ آپ سیکھتے رہیں اور اس میں سے اردو کے الفاظ بھی دیکھا کریں کہ اردو کے الفاظ سے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں، کیونکہ اردو جو ہے وہ عربی اور فارسی سے مل کے بنی ہوئی ہے نا. تو اکثر و بیشتر قرآن کے ورڈ جو ہیں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سو دھیان رکھا کیجیے گا، تو پھر اس سے کیا ہوگا، آپ کو کافی سارے لفظ سمجھ آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم، کیا سوچا ہے تم نے یا گمان کیا ہے تم نے یا سمجھتے ہو تم، کیا ان تدخلوا، کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے سب کے سب، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یاتکم، آئی تم سب کو، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، وہ مصیبتیں، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، چھو گئی تھی ان کو، البأساء، تکلیفیں، والضراء، اور مصیبتیں، والزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، کہہ اٹھے، الرسول، اس وقت کے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے تھے، معاہو، اس رسول کے ساتھ، وہ کیا کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا، خبردار. الا جو ہے نا وہ بی ویئر جس طرح کہتے ہیں نا، خبردار کے معنی میں آتا ہے. انا، بے شک، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، قریب، قریب ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جو بھی جنت میں جانے والا بندہ ہے، جس کا گول جنت ہے، اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جنت ان چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے جو مشکل ہیں یا جو ہم کو مشکل لگتی ہیں، ان جن کی طرف ہمارا دل راغب نہیں ہوتا، جن کے لیے ہم کو زور زبردستی اپنے نفس پہ کرنی پڑتی ہے، ان چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے. تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک امتحان میں سے نہ گزریں. بالکل جیسے آپ دنیا میں اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی زندگی میں کتنے ایگزامز ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی ایگزامز دیتے رہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے، ہے نا. یہ ٹائٹل جو ہے وہ ایسے تو نہیں مل جاتا کہ جیسے کوئی عام بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی ڈرامے دیکھ رہا ہے اور پارٹیاں اٹینڈ کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا. نہیں، اس کی زندگی میں اتنے امتحان ہوتے ہیں اور وہ ان امتحانوں کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، وہ تیاری بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا گول کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کو اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے، اس کو عام لوگوں جیسے کام نہیں کرنے ہوتے، اس نے خاص کام کرنے ہوتے ہیں، اس نے اپنی ٹائم مینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے. تو پھر جا کے وہ ٹائٹل اس کو ملتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس نے جنت کو اپنا گول بنا لیا وہ
لوگوں کی طرح وقت کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے دل میں ایک تڑپ ہوگی کہ میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر لوں. تو جنت جو ہے وہ ایک مہنگا سودا ہے. جنت آسانی سے ملنے والی تھوڑی چیز ہے میری پیاری بہنوں. یہاں پر ہم دنیا میں رہ کر گھر نہیں خرید سکتے چھوٹا سا، جس کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اس میں پروٹیکشن ہے، نہ کوئی اس میں گارنٹی ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا. وہ گھر تک ہم خرید نہیں سکتے. اور جنت جو ابدی گھر ہے، جس میں ہر چیز کو ہر وقت آپ اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ادھر کوئی فکر ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ بیماری ہے. ایسی جگہ جہاں پر ابدی زندگی خوشحالی والی ہو اور امن والی ہو، اس کا گھر نہیں بلکہ آپ کو سلطنت جو ملنی ہے وہ ویسے ہی مل جائے گی. وہ اتنی آسان ہے نہیں. جنت کا سودا مہنگا ہے، اور اس کو قیمت تو ہم چاہے ایک زندگی کی بجائے 1000 زندگیاں گزار دیں، ہم جنت کا گھر خرید نہیں سکتے. ملنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی ہے. لیکن ہم اپنی سی کوشش کر لیتے ہیں اپنی چھوٹی سی زندگی میں کہ ایسے کوئی کام کر جائیں جو ایک ہماری طرف سے ایک وجہ بن جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم اور زیادہ کرے اور ہمیں جنت دے دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہیں وہ چیزیں پہنچی نہیں جو تم سے پہلے پہنچی تھیں لوگوں کو. کیا پہنچا تھا لوگوں کو؟ ان کو اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئی تھیں کہ فرعون کی جو بیٹی کی بال سنوارنے والی تھی، بنی اسرائیل کی عورت تھی، اور وہ ایک دفعہ بال سنوار رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو اس نے کہا بسم اللہ، اور اس کنگھی کو اٹھایا. تو اس نے کہا کہ تم نے کس کا نام لیا؟ تو اس نے کہا کہ رب کا نام لیا ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ میرے باپ کا نام، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. تو اس نے کہا نہیں، تمہارا، تمہارے باپ کا اور میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا نام لیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم میرے باپ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھتی ہو. اور تو اس نے جب شکایت لگائی فرعون کو، اور فرعون نے اس سے پوچھا، تو اس عورت نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایسی سزا اس عورت کو دوں گا کہ سب کے لیے ایک سبق بن جائے. تو اس نے بہت بڑا سا الاؤ جلوایا، اس کے اوپر تیل کو ابالا، اور اس عورت کو اور اس کے بچوں کو لے آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایک کر کے تمہارے بچے اس میں ڈالوں گا ابلتے ہوئے تیل میں تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم ابھی بھی سوچ لو. تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی میرا رب ہے. بس میں ایک درخواست کروں گی کہ جب ہم جل جائیں تو ہماری راکھ کو جو ہے اکٹھا دفن کرنا، یعنی ہماری جلی ہوئی لاشوں کو. اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس نے، فرعون نے ایسا ہی کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے سب کو مارا اور وہ سب جل گئے ایمان کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا اس عورت نے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی دیر اور رہ سکتی ہے، کوئی اور بھی آزمائش آ سکتی ہے، اللہ کے نام کی آزمائش آئی ہے. اینی ویز، اب یہ بہت پرانے زمانے کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ سے ان کو اتنی تیز خوشبو آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا خوشبو ہے اتنی تیز اس جگہ سے آئی ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی بال سنوارنے والے کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، یعنی جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا ان کی خوشبو تھی. تو سبحان اللہ، یہ سودا کوئی آسان نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان والے، ان کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں گزری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتی. بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے بھی. اگر آپ کو پتہ ہو کہ حضرت خباب بن ارت جو تھے وہ لوہار تھے اور بہت عقل مند اور بہت سمجھدار تھے، لیکن غلام تھے. تو عمار جو تھی نا، وہ ان کی مالکہ تھی. تو اس نے جب سن لیا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں،
تو وہ آتی تھی اور ان کی جلتی ہوئی تپی ہوئی سلاخیں اٹھاتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن گئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. تو وہ جلتی ہوئی اٹھا کے ان کے جسم کے ساتھ لگاتی ہوتی تھی اور حضرت خباب کی چیخیں جو تھیں وہ سنی جا سکتی تھی. یعنی وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اپنی پیٹھ سے اٹھا کے دکھایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ان کی بوٹیاں جو تھیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی تھیں ان کی کمر کی اس کی وجہ سے. اور حضرت خباب یعنی اس کو بددعا دیا کرتے تھے کہ یہ عورت بہت تنگ کرتی تھی. اس عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب انہی کی زندگی میں ہی اس عورت کو سر کا درد شروع ہو گیا. تو چونکہ بہت امیر عورت تھی تو اس نے طبیب ادھر ادھر سے بلائے. تو طبیب جو تھے انہوں نے آ کے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ گرم تپتی ہوئی سلاخ اس کے ماتھے پر لگائی جائے. جب وہ لگاتے تھے تو اس کو سارے مکہ میں اس کی چیخوں کی آواز جاتی تھی بالکل جیسے اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. اینی ویز جب حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، تو یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنکھیاں چلائی جاتی تھیں. آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا، یعنی دور کا سفر اختیار کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی امن ہو جائے گا. ایک قسم کی خوشخبری ہے، لیکن یہ کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. میری پیاری بہنوں، اس وقت اس دور میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اور بہت بڑا احسان کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سے بڑا ایماندار کوئی ہے ہی کوئی نہیں. باقی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں اور صرف نمازیں ہماری دیکھی جاتی ہیں. تو یہ ساری آزمائشیں جو آتی ہیں حجاب کی وجہ سے آ جائے، داڑھی کی وجہ سے آ جائے، ایمان کی وجہ سے آ جائے، کچھ بھی ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے نصرت کا اس بندے کے لیے جو ایمان پر جمع رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں، یعنی میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جس میں ایمان ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا اور یعنی وہ آپ کے ہاتھ پہ رکھا جائے گا اور آپ نہ چھوڑنے جوگی نہ پکڑنے جوگی. یعنی جب آپ پکڑیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا اور جب آپ چھوڑیں گے تو ایمان گیا. مشکل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو ایمان پر جمیں گے ان کا انعام کیا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ 50 کے برابر. تو رسول اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جیسے 50 یا ان جیسے 50؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے 50. یعنی ہم صحابہ کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا ایمان کتنا سٹرونگ تھا. تو قیامت کے نزدیک جو فتنے آتے ہیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو غیر مسلموں کی طرف سے تنگیاں اور تانے ملتے ہیں اور جو خوف ملتا ہے، اس کے بدلے میں اگر ہم ایمان پر جمے رہیں گے تو ایک کی بجائے 50 بندوں کے ایمان کا ثواب ہم کو ملے گا. صرف یہ کہ ہم نے جم کے رہنا ہے، ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر اس کو بدل کے ان کی مرضیوں کے مطابق نہیں کر دینا کہ اگر وہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے کپڑے پہنیں، جیسے وہ ہم سے باتیں کروانا چاہتے ہیں ہم ویسی باتیں کریں، جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں ہم دیکھیں. نہیں، ہم نے اپنے دین کے اوپر جمع رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال تو تمہیں کوئی تکلیف پہنچی نہیں، مستہم، چھو گئی تھی ان کو. مس کہتے ہیں ٹچ کو، یعنی لٹرل ٹچ، جیسے چھونا کہتے ہیں. چھو گئی تھی ان کو الباسا. باسا کیا ہوتی ہے میرے پیاری بہنوں؟ باس کہتے ہیں شدت فقر کو، یعنی فقیری آ جائے اس کو باس کہتے ہیں. اور ضرا کس کو کہتے ہیں؟ مرض کو، شدید مرض اور جسم کی مصائب جو ہوتے ہیں. وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے. یہ زلزلہ جو ہے نا، یہ زمین کا زلزلہ نہیں ہے، یہ دلوں کا زلزلہ ہے کہ اس قدر تکلیفیں دی گئیں، اس قدر ان کو تنگ کیا گیا کہ ان کے دل ہل جل گئے. تو مال، جسم اور نفس تینوں کی آزمائشیں آئیں ان کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہ ان کے رسول بھی دعا کر پڑے. والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان والے تھے وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے دعا کر دی.
متى نصر اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے میری پیاری بہنوں، کہ نبی اور رسول پیغمبر بھی اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے۔ یہ بات بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مانگتے تھے، تو ہم کسی بندے سے کیوں مانگیں؟ ہم کسی فوت شدہ پیر بزرگ کوئی بھی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کی قبروں پہ جا کے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں نے بھی اللہ سے مانگا۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، اب ہم ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تک پہنچائیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے تھے، یا ہم اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کے کہیں، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ آپ ان کی سب دعائیں دیکھیں، ربنا ربنا، یا ربی، اللہم، تو پیغمبر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ کسی اور کا سہارا نہیں پکڑتے۔ تو رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا کہ کافر کتنے زیادہ اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ نہتے تھے 313، اور آدھے لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے دین کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور خوب روئے تھے اور بہت دعا کی تھی، اور اتنا روئے تھے کیونکہ رونے سے جیسے بندہ ہلتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال کے زور سے پکڑ کے کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ یعنی آہوزاری اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہوتی ہے، آ جاتی ہے کہ نہیں۔ دعا تقدیریں بدل دیتی ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی ملنے والی ہے۔ اس میں ایک خوشخبری ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کوئی مشکل تکلیف دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا اس کو یقین ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ کیا ہوا بدر میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، فتح مکہ ہوا کہ نہیں؟ جس شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکالا گیا، ان کا گھر تھا وہاں پر، وہ ہمیشہ سے ادھر ہی رہتے تھے، لیکن ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو کیا کہا کہ اے مکہ کے شہر، میں تیرے سے نکلتا نہ کبھی بھی، اگر تیرے رہنے والے مجھے نکال دینا۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ، اللہ نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ کچھ ہی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور اسلام کس طریقے سے پھیلا، جوک در جوک، اور بڑے بڑے قبیلے پورے کے پورے آ کے مسلمان ہوا کرتے تھے، پورا وفد آتا تھا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا تھا اس وقت جب کہ مکہ خانہ کعبہ کے آگے سجدے میں تھے، تو قریش کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اتنی جرت ہے کہ ہمارے سامنے یہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آؤ کوئی ایسا ہے جو اس کے ساتھ کچھ کرے۔ تو ایک سردار نے جا کے اونٹ کی، مرے ہوئے اونٹ کی جو میدا ہے گندا بدبودار، وہ اٹھا کے لے آیا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگ کے اوپر وہ رکھ دیا تھا۔ اس میں خون اور اس کا گند اور اس کی بدبو سب کچھ تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کیا حالت ہوئی ہوگی، اور وہ سب لوگ پیٹ دورے ہو گئے تھے ان کے ہنس ہنس کے۔ تو کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا، تو وہ آئی تھی اور روتی جاتی تھی اور ہٹاتی جاتی تھی گند، اور ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہتی ہو کہ چونکہ میری بہت زیادہ انہوں نے میری عزت نہیں کی، میرا خیال نہیں کیا، میرا مذاق اڑایا، تو میں یہ دین کے کام نہیں کروں گا، اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نہیں، انہوں نے اس کام کو جاری رکھا، اور بھی بہت ساری تکلیفیں آئیں جو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں، لیکن صبر جو ہے وہ ان النصر مع الصبر، کہ ہمیشہ نصرت اور مدد جو ہے وہ صبر کے بعد ہی آتی ہے، صبر کرنا ہی پڑتا ہے، اور جس کو جنت میں جانا ہے اس کو ان امتحانوں میں سے ثابت قدمی سے گزرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عافیت دے اور ایسے امتحان میں کبھی بھی نہ ڈالے جس سے ہم دین کے فتنے میں یا ایمان کے فتنے میں پڑیں۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.